کو اللہ وہاں پہ لے کے جائے جس جگہ کہ اللہ قرآن کے اندر قسمیں اٹھا رہا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک جا نہیں سکتا، ظاہر ہے ہر ایک تو نہیں جا سکتا، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کسی کے ٹکٹ کے مسائل، کسی کے کیا مسائل، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک سہولت بھی رکھی ہے۔ ایک مالداروں کا حج ہوتا ہے، ایک مالداروں کا عمرہ ہوتا ہے، ایک ہم جیسے غریب کا ہے، ہم جیسے غریب کا عمرہ اور حج ہے۔ میں آپ کے سامنے اس پہ دو چار باتیں کروں گا کہ ہمارا حج اور عمرہ کیا ہے۔ اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے، گھر کے اندر حج اور عمرے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق تک وہیں بیٹھو، 2 رکعت نماز صلاۃ اشراق پڑھو، اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ فرمایا ماں باپ کو محبت کے نگاہ سے دیکھو، اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ امام بہقی کی ایک روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ علم حاصل کرنے پہ اللہ مجھے کیا دیں گے؟ علم حاصل کرنے پہ اللہ مجھے کیا عطا کریں گے؟ فرمایا کہ صدقہ کرنے والے کے صدقے سے زیادہ اجر ملے گا، جہاد کرنے والے کے جہاد سے زیادہ اجر ملے گا، فرمایا حج اور عمرہ کرنے والوں کے حج اور عمرہ کرنے سے زیادہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے حج اور عمرہ کرنے سے زیادہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں، کسی غریب کے ساتھ مدد کر دینا یہ بھی کسی حج سے کم نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنا یہ حج سے کم نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نفلی حج کے لیے جا رہے تھے، بغداد شہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد احرام وغیرہ جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہاں خریدنے کے لیے بازار گئے، تھک کے ساری چیزیں خرید کے ایک سائڈ پہ ایک کنارے پہ بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مری ہوئی گائے ہے یا بھینس وہاں، اور ایک عورت آتی ہے نقاب کے اندر، ہاتھ میں اس کے چھری چاقو ہے، اور اس مری ہوئی گائے بھینس کے پسات سے گوشت کاٹ کے لے کے جا رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا کہیں جا کے کاروبار کرتی ہے، کسی کو حرام گوشت کھلائے گی، کسی کا نقصان کرے گی۔ کہا میں تجسس کرتے ہوئے اس کا پیچھا کیا، چلتے 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 بغداد کی گلیوں سے گزرتے ہوئے کہا کہ ایک کچا سا مکان تھا، پرانا سا اس کا دروازہ ہے، جیسے اس گھر کے اندر وہ داخل ہوئی 3-4 بچیوں کی رونے کی آواز ہے، وہ آ کے اس کے ساتھ چمٹ کی کہ اماں جان آج بھی کچھ لے کر آئی ہے یا خالی ہاتھ آئی، آج بھی کچھ لائی ہے یا خالی ہاتھ آ چکی ہے؟ تو کہا کہ ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹیوں 3 دن ہو گئے کھانے کو نہیں ملا، 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا، شرعی اعتبار سے بھی اب حرام ہمارے لیے جائز ہے، اگر آج یہ مردار گوشت لے کر نہیں آتی یقین تھا کہ کہیں انتقال ہی نہ ہو جا، کہیں آپ کا سانس نہ نکل جائے، کہا اس سے مجبوری کی وجہ سے، آپ کو معلوم ہے باپ تو آپ کا ہے نہیں، کاش باپ ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اگلی بات اس نے کی تو مجھے تو یوں لگا جیسے زمین پھٹی اور میں بیچ میں چلا گیا۔ کہا تو دوسری بات کہا ہم ہیں بھی سید زادے ہیں، ہمارے اوپر تو صدقہ لگتا بھی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے جب اس نے یہ بات کی تو مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے دونوں ہاتھ دروازے پہ مارے، دروازہ کھلا اور میرے پاس 300 درہم یا اشرفیاں جو بھی تھا، کہا میں اس کی گود میں پھینک کے آیا، میں نے کہا نہ یہ صدقہ ہے اور نہ یہ زکوٰۃ ہے، میں تحفہ اور ہدیہ دے کے جا رہا ہوں۔ کہتے واپس آیا، میرے دوستوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک جاتے، میں نے کہا میں نہیں جاتا، میرا جی نہیں چاہتا، میں آپ چلے جاؤ میری کچھ مجبوری ہے۔ کہا واپس آیا اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر آیا، کہا کہ 6 مہینے کے بعد جب وہ قافلہ آیا 6 مہینے میرے رونے کے اندر گزرے، کبھی سوچتا ابھی طواف کر رہے ہوں گے، ابھی منا کے میدان میں ہوں گے، ابھی عرفات کے میدان کے اندر ہوں گے، ابھی ملتزم کے پاس ہوں گے، حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہوں گے۔ کہا کہ یہ سارا منظر میرے سامنے گھومتا اور میری آنکھوں میں آنسو، لیکن 6 مہینے کے بعد جب میں گیا ایک کے پاس مبارکباد دینے کے لیے، مبارک ہو حج کر کے آئے ہو، کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ تو نے دھوکہ کر دیا۔ عبداللہ بن مبارک کا کیسے دھوکہ کیا؟ کہا ایسے دھوکہ کیا، ہمیں تو کہا کہ ہم جاتے نہیں، میں نہیں جاتا، لیکن وہ عرفات کے میدان میں تجھے آوازیں دے دے کہ تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا۔ میں حیران یار میں گھر میں ہوتی یہ کیا کہہ رہے؟ کہا میں دوسرے کے پاس کیا، اس نے کہا کہ وہ میدان عرفات کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ طواف کرتے ہوئے، کہا کہ ہمارے جو اس وقت کے ربیع بن عامر بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے، کہا میں ان کے پاس رات کے وقت گیا، میں نے کہا حضرت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کہا خیریت سے، کہا مبارکباد دینے آیا ہوں۔ کہا عبداللہ بن مبارک بڑی مشقت میں ڈال دیا، کہا حضرت کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا کہ
نبی علیہ السلام کے روزے کے سامنے یہ اشرفیوں کا تھیلا تو نے مجھے دیا تھا، اس وقت سے سنبھال کے تھک گیا ہوں، یہ لے اپنی اشرفیاں خدا کا واسطے چلا جا۔ کہتے ہیں میں گھر آیا اور میری تو چیخ نکلی، عشاء کی نماز پڑھی، وہیں جائے نماز کے اوپر میں سو گیا۔ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، عبداللہ بن مبارک اور کتنی گواہیاں چاہتے کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول کر دیا ہے، اللہ نے تیرے حج کو قبول کر دیے، تو نے 300 دیے تھے، اللہ نے 600 واپس دے دیے۔ کہا صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے تیرے نام پہ ایک فرشتے کو پیدا کیا جو قیامت کی صبح تک تیری طرف سے حج کرے گا اور تیرے نام اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارے لیے کیا حج ہے؟ ہم غرباء کے ساتھ، مسکین محتاجوں کے ساتھ، جو حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے اس کو دیکھ کے جو ترستا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب اللہ عطا کرتے ہیں۔ غریب کی مدد کرنا، آج ہمارے